اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 79۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ نساء کی 12 سے 14 نمبر تک کی 3 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے ایک ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو تو نصف حصہ ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے چوتھائی تمہارا ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے چوتھائی ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرطے کہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا دانا اور بردبار ہے۔ یہ سب الہی حدود ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا، خدا اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ وہیں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان آیات میں پہلی آیت یعنی 12ویں آیت، اس میں بھی میراث کے کچھ حصے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حصے ایک تو سببی میراث کے طور پر یعنی زوجہ و شوہر کے درمیان جو میراث ہے اس کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور ایک جو ہے وہ نسبی میراث کا دوسرا طبقہ، یعنی جو 3 طبقے بیان کیے تھے اس میں دوسرا طبقہ جو بھائی بہن یا دادا دادی کا ہے، لہٰذا اس میں سے بھائی بہن کی میراث کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے شوہر کی میراث بیان کی گئی کہ اگر بیوی اس دنیا سے گزر جائے تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اگر اس بیوی کا کوئی فرزند نہ ہو، چاہے اس شوہر سے اور چاہے کسی دوسرے شوہر سے، اگر کوئی فرزند نہیں ہے تو شوہر کا حصہ بیوی کے مال میں 1/2 ہے، یعنی آدھے حصے کا حقدار شوہر ہے۔ اور اگر اس بیوی کا کوئی فرزند ہو، چاہے وہ اسی شوہر سے ہو فرزند یا کسی دوسرے شوہر سے اس عورت کا فرزند ہو، تو شوہر کا حصہ 1/4 ہوگا، اور یہ حصہ اس وقت شوہر کو دیا جائے گا جب بیوی کی وصیت پر مکمل طور سے عمل کیا جائے، اور اگر قرض ہے تو قرض کو ادا کر دیا جائے۔ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ میراث کا حصہ جو ہے، میراث کا جو سلسلہ ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی پہلے قرض ادا کریں گے، پھر جو ہے وصیت کے اوپر عمل کریں گے، اور پھر جو ہے وہ میراث تقسیم کریں گے۔ لہٰذا میراث تقسیم کرنے سے پہلے انسان کے وصیت کو پورا کرنا ہے اور قرض کو ادا کرنا ہے۔ تیسرا اور چوتھا حصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بیوی کا ہے، کہ بیوی اگر شوہر کے فرزند ہو، یعنی شوہر اس دنیا سے گزر جائے اور بیوی ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہوگا۔ کہا کہ اگر شوہر کے کوئی فرزند ہو، چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے ہو، تو فرزند ہو تو اس کا 1/8 حصہ ہے بیوی کا، اور اگر فرزند نہ ہو، یعنی نہ اس شوہر سے، نہ اس بیوی سے، اور نہ کسی دوسری بیوی سے، یعنی شوہر کے کوئی فرزند نہ ہو، تو بیوی کا حصہ 1/4 ہے۔ اب یہ ازواج کا جو حصہ ہے وہ 1/8 اور 1/4 یہ 2 حصے ہیں۔ لہذا اگر کسی کی بیویاں جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں، مثلاً 4 بیویاں ہیں، تو اسی 1/4 میں سب کو شریک کیا جائے گا۔ اگر مثلاً جو ہے وہ 1/8 ان کا حصہ بنتا ہے تو اسی 1/8 میں سب کو شریک کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھائی بہن کی میراث بیان کی گئی ہے، کہ بھائی بہن کی میراث اس طریقے سے ہے کہ اگر والدین نہیں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، یعنی پہلے طبقے میں کوئی وارث نہیں ہے، تو دوسرے طبقے کی نوبت آتی ہے۔ دوسرے طبقے میں میراث اس طریقے سے تقسیم کی جائے گی کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو دونوں کو 1/6 اور 1/6 حصہ دیا جائے گا، یعنی چھٹا حصہ بھائی کو اور چھٹا حصہ بہن کو دیا جائے گا۔
اور اگر ایک سے زائد بھائی بہن ہوں تو 1/3 میں تمام بھائی بہنوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی 1/3 مال اس میں سے نکالا جائے گا اور 1/3 جو بھی مال ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا تمام بھائی بہنوں کے درمیان۔ فہم فیہ شرکاء کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمام بھائی بہن کو شریک رکھا گیا ہے، یہاں وہ قانون جو پہلے اولاد کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو یعنی بیٹے کو لڑکیوں کے 2 برابر دیا جائے گا، وہ قانون یہاں نہیں ہے۔ فہم فیہ شرکاء کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں برابر سے شریک رہیں گے، یعنی جتنا بھائی کا حصہ ہوگا اتنا ہی بہن کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ حصہ بھی جو دیا جائے گا یہ وصیت اور دین کے بعد، یعنی وصیت مکمل کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے خاص شرط ذکر کیا جو تمام وصیت میں لاگو ہے اور تمام دین میں لاگو ہے، یعنی جتنے بھی حصے بیان کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ وصیت کو پورا کیا جائے اور دین کو ادا کیا جائے، قرض کو ادا کیا جائے۔ اس کے لیے شرط قرآن نے بیان کی کہ غیر مضار یعنی وصیت ایسی ہو کہ جو ضرر نہ پہنچاتی ہو ورثہ کو، یعنی وہ ورثہ کو جو وصیت ضرر پہنچاتی ہے وہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ وصیت کا قانون یہ ہے کہ 1/3 حصے تک انسان حق رکھتا ہے کہ اپنے مال میں وصیت کرے، 1/3 سے زائد حق نہیں رکھتا۔ لہٰذا 1/3 سے زائد اگر وصیت پائی جاتی ہے اس کو وصیت مضار کہتے ہیں، اور وصیت مضار کا قانون یہ ہے کہ اس کے اوپر اسی وقت عمل کیا جائے گا جب ورثہ سب کے سب راضی ہوں، یعنی جو بھی وارث ہیں وہ راضی ہوں کہ ٹھیک ہے جو وصیت ہے مثلا مرحوم کی اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، تو پھر مثلا 1/3 سے زیادہ وصیت عمل میں عمل کیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ ورثہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر 1/3 تک وصیت پر عمل کیا جائے گا، 1/3 کے علاوہ جو اس سے اضافی مال ہوگا یعنی 2/3 جتنا مال ہوگا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دین اور قرض بھی اگر ورثہ کے حق میں ضرر رساں ہو تو پھر انسان اس کو ادا نہیں کرے گا، اور یہاں پر فقہا نے مثال جو دی ہے دین کی وہ یہ کہ مثلا ایک انسان صرف اور صرف اس نیت سے کہ ورثہ کو زیادہ مال نہ ملے، انسان اس نیت سے کسی دوسرے کے دین کا اقرار کر لے، خود ہی کہہ دے کہ ہاں ہمارے اوپر فلاں کا قرضہ ہے، تو اس قسم کے دین بھی قابل ادا نہیں ہے، یعنی ان کو ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وارثوں کو پرائیورٹی اور اولویت دی جائے گی اور ان کو مال جو ہے ان کے درمیان وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ قانون میراث بیان کرنے کے بعد 2 تاکید ہے جو ایک تو یہاں چونکہ فرائض اور کچھ احکام بیان کیے گئے میراث کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا فرائض کا حصہ مثلا احکام یعنی دین کے جو دیگر احکام ہیں، دوسرے شعبۂ زندگی میں جو احکام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں یا اللہ نے بیان کیے ہیں نظام شریعت کے طور پر واجب اور فرض قرار دیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے ایک عمومی قانون یا عمومی جملہ اس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ کے قوانین، ان کو حدود سے تعبیر کیا جاتا ہے، حد کے معنی منع کرنے کے ہوتے ہیں، روکنے کے ہوتے ہیں۔ قانون اور احکام کو حد اس لیے کہا جاتا ہے کہ قانون اور احکام جو ہوتے ہیں وہ انسان کو روک کر رکھتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے حق پر تجاوز نہ کرے، کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، اپنی حد میں رہے، یعنی قانون نے اس کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے، قانون نے اس کو جس کو کہا جائے گھیر کے رکھا ہے، اور جب تک وہ قانون کے دائرے میں رہے گا، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر عمل کرے گا، وہ کسی بھی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کسی دوسرے کے حق پر تجاوز نہیں کرے گا، لہذا اس کو حدود کہتے ہیں۔ لہذا یہ سارے حدود ہیں، یعنی حدود کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رعایت ضروری ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید نے بیان کیا کہ اگر کوئی رعایت کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا، من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی ان قوانین کی رعایت کرے گا کون ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی ان قوانین کی اطاعت کرنے، ان قوانین کے اوپر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تمام معاملات میں۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ حد میں ہے۔
اگر وہ حد میں ہے تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ کہا اس کی جزا یہ ہوگی جنات تجری من تحتها الانہار، اس کو جنت دی جائے گی، باغات دیے جائیں گے، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور انہی باغات میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس میں رکھا جائے گا۔ اور یہ جزا کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے ایک تجسم اعمال کے حوالے سے اشارہ کیا ہے، یتیم کے مال کھانے کے گناہ کے طور پر جب ذکر کیا گزشتہ صفحات میں، تو نے بیان کیا کہ عمل اور جزا کوئی الگ الگ چیز نہیں، عمل ہی در حقیقت جزا ہے۔ لہٰذا اگر یہاں ہم اس جملے کے معنی یہ کریں ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تو درمیان میں جو اجر ملے گا وہ کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان اعمال کی بنیاد پر، یعنی جو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے طور پر جو ہم نے عمل انجام دیا ہے اس کے وجہ سے یہ اجر ملا ہے۔ لہٰذا حقیقت میں خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کامیاب انسان کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کون اللہ کا مطیع ہے اور کون اللہ کے رسول کا مطیع ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، وہ کامیاب ہے، ورنہ جو ہے وہ اس دنیا میں لاکھ دنیا میں نام کما لے، مال کما لے، مقام حاصل کر لے، جاہ و حشم ہو، دنیا میں کامیابی مانی جاتی ہو تو مانی جاتی ہو، لیکن حقیقت میں یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 14ویں آیت، آخری آیت، اس کے برخلاف، یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ حد کے اندر ہیں، وہ جو ہے وہ فرما بردار ہیں، ان کے لیے اجر عطا کیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، وہ یتعد حدودہ، اللہ کے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی قانون کے اندر میں نہیں رہتے، قانون کے دائرے میں نہیں رہتے بلکہ قانون سے باہر نکل جاتے ہیں، تو اللہ ان کو کیا کرے گا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ جو ہے وہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور نہ صرف ڈال دے گا بلکہ خالدا فیہا، وہیں ان کو چھوڑ دے گا، ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ یہ ایک عذاب، اور اس سے مازاد، اس سے مزید عذاب جہنم یہ ہے کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے علاوہ بھی ایسے عذاب اور ایسی سختیاں اس کو وہاں جھیلنا پڑیں گی کہ جو سختی تو اپنی جگہ پر ہے، ساتھ میں رسوائی بھی رکھتی ہے، یعنی انسان کو رسوا بھی کریں گی وہ سختیاں۔ لہٰذا جہنم کے عذاب کی ایک کیفیت بیان کی گئی کہ جہنم ایک تو آگ ہے، دوسرے آگ کے علاوہ بھی دوسری سختیاں، اور یہ ساری سختیاں کیا ہیں؟ انسان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہیں، کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ سب سے سخت عذاب جو ہے وہ عذاب الخزی ہے، یعنی انسان کی رسوائی جو وہاں ہوگی، قیامت میں ہوگی یا محشر میں ہوگی یا جو ہے جہنم میں ہوگی، وہ رسوائی ہی سب سے سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر اسی سلسلے سے خواتین کے احکام کے سلسلے سے دوسری آیات ہیں کہ دیگر صفحے میں انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔